اسی طرح یہ ہے کہ گھروں میں آتش زدگی کا سبب بنتا ہے، اور یہ کام بعض حیوانات کے ذریعے بھی وہ کرواتا ہے۔ سنن ابو داؤد اور صحیح ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ سونے لگو تو چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان اس طرح کے حیوانوں یعنی چوہوں وغیرہ کو ایسی چیزوں کی طرف لاتا ہے اور وہ تمہارے مکانوں میں آگ لگوا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ شیطان مرتے دم تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ یہ احسان کنہ کی تفسیر کر رہی ہوں میں ابھی تک۔ مرتے دم تک، موت کے وقت بھی انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ اس کے لیے صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا اور دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گر کر ہلاک ہونے سے، عمارت میں دبنے سے، ڈوبنے اور جلنے سے، اور موت کے وقت شیطان کے جھنجھوڑنے سے۔ موت کے وقت شیطان کے جھنجھوڑنے، اس وقت وہ کیا چاہتا ہے؟ اگر اس وقت بھی ایک شرکیہ کلمہ زبان سے نکال دے، ساری زندگی کے عمل برباد ہو جائے اور یہ میرے ساتھ چلا جائے۔ پھر اسی طرح جیسے کہ سوتے میں اگر وحشت محسوس ہو یا سوتے میں خوف آنے لگے اور پھر آپ کی آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ساتھ اس کے غضب، عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور شیطان کے وسوسوں سے، نیز اس بات سے کہ وہ شیطان میرے قریب بھی آئے۔ پھر اسی طرح دوسری دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ میں اللہ کے کلمات تامہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے نہ تو کوئی نیک بڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی برا شخص تجاوز کر سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو زمین میں پیدا ہوتی ہے اور اس سے باہر نکلتی ہے، نیز رات اور دن کے فتنوں اور حادثات سے پناہ چاہتا ہوں، البتہ جو حادثہ بہتری کا سبب ہو، اے رحم فرمانے والے۔ تو یہ دو دعائیں جو ہیں یہ منقول ہوئی ہیں، اور سونے میں وحشت جو ہے وہ کوئی فرشتے کی طرف سے نہیں ہوتی، اور بعض اوقات بلا وجہ ہوتی، بغیر کسی ریزن کے۔ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے آپ کا دل گھبرانے لگ جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے جیسے کہیں کچھ ہو گیا، اور آپ ایسے شدید پریشان ہوتے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں اس میں دل ہی نہیں لگتا آپ کا، اور کر ہی نہیں پاتے، اور ایسے وسوسے اور گمان، فلاں مر نہ گیا ہو، فلاں کو ایسا نہ ہو گیا ہو سکتا ہے آپ کو کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا۔ ایک دفعہ میں پنجاب یونیورسٹی میں تھی تو ہمارا یہاں کا ایک ٹرپ تھا پنڈی وغیرہ کا، ہم لوگ یہاں آئے اور یہاں آ کر معلوم نہیں مجھے کیا ہوا، مجھے اتنا شدید وحشت شروع ہو گئی کہ میرے گھر میں کچھ ہو گیا، اور جب تک میں نے فون نہ کر لیا تو مجھے چین نہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ اس قسم کی کیفیات جو ہوتی ہیں بغیر کسی وجہ کے، اور انسان اس سے اتنا مغلوب ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ کوئی اور کام کر ہی نہیں پاتا، تو فوراً یاد رکھیں کہ یہ بھی دراصل شیطان ہی کا ایک فتنہ ہوتا ہے جو انسان کو اصل ٹارگٹ سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اسی طرح جیسے آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو اس میں تو بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ایسی ایسی چالیں چلے گا، جو لوگ آپ کی مدد کریں گے ان کو آپ سے بدگمان کرائے گا، ان کو آپ سے کاٹ دے گا، ان کو کاٹنے کی فکر کرے گا، کیونکہ جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو ہی شیطان کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ جو ہی وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان آپس میں محبت کرنے لگے ہیں، اکٹھے ہونے لگے ہیں اور مل کر کوئی کام کرنے لگے، تو وہ ایسی چیزوں کو، ایسے فتنوں کو ینزغ بینہم، ایسے فتنے لائے گا کہ جس سے آپ ٹوٹ پھوٹ جائیں۔ ایسے موقعوں پر انتہائی صبر کی ضرورت ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور آپ کو معلوم ہے یہ آیت کہاں آئی ہے؟ یہ آیت آئی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس سے بڑھ کے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے
جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اچھے کام کرے. وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی. ادفع باللتی ہی احسن، کسی بھی برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سب سے اچھا ہے. فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تو اس طرح کیا ہوگا کہ وہ شخص جس کو تم دین کی دعوت دے رہے تھے اور تمہارے درمیان اگر شدید دشمنی بھی ہوئی تو تمہارے اس حسن سلوک سے کہ برائی کے جواب میں تم بھلا کرو، وہ شخص اس طرح ہو جائے گا کأنہ ولی حمیم، گویا گہرا دلی دوست ہے. لیکن یہ سب کچھ جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. کسی کی طرف سے پہنچنے والی اذیت میں صبر کر کے خاموشی اختیار کرنا یا برائی کا جواب بھلائی سے دینا آسان نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کریں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر بڑی قسمت والوں جن سے اللہ کوئی بڑا کام لینا چاہے. اور اس کے آگے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان کرنے نہیں دے گا، نہ صبر کرنے دے گا، نہ حسن ظن رکھنے دے گا، نہ برائی کے جواب میں بھلائی کرنے دے گا. ان سب چیزوں کا علاج کیا؟ باندھے رکھو اپنے آپ کو، جمے رہو، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے انسان پھسلنے لگے تو کسی ایسے شخص سے مشورہ کرے کہ جو اس کو اچھا مشورہ دے، خیر خواہی پر مبنی، اور سنبھالے رکھے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اس سارے کھیل کو بگاڑے گا کون؟ شیطان. وہ فساد ڈالے گا. کیا کرو؟ اللہ کی پناہ طلب کر لو. انه هو السمیع العلیم، یاد رکھو وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اور پناہ دے گا وہ. پھر اسی طرح کچھ بیماریاں جنوں کی طرف سے ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا خاتمہ میدان جہاد کے نیزوں اور طاعون کی بیماری سے ہوگا، جو جنوں کے کچوکے کا نتیجہ ہے. یعنی طاعون بھی دراصل کیا ہے؟ جنوں کے کچوکے کا نتیجہ ہے. دونوں حالتوں میں شہادت نصیب ہوگی. مستدرک حاکم میں ہے طاعون تمہارے دشمن جنوں کے کچوکے کا نتیجہ ہے، اس لیے تمہارے لیے شہادت کا رتبہ ہے. طاعون میں مرنے والوں کے لیے شہادت ہے نا. تو انسان کبھی سوچتے کیوں اس میں اور بھی تو اتنی بڑی بڑی کینسر بھی ہے اور بیماریاں بھی. اچھا کینسر کے بارے میں بھی بعضوں کا خیال ہے کہ اس میں بھی شیطان کا دخل. اور جیسا کہ آپ جانتے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی تو اس پر انہوں نے کیا کہا تھا؟ مسنی الشیطان بنصب، مجھے شیطان نے تھکا دیا ہے، یعنی شیطان جو ہے مجھے ستا رہا ہے. اور اس وقت انہوں نے دعا بھی پھر یہ مانگی تھی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سورۃ صاد کی آیت ہے 41، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اس بیماری کو انہوں نے شیطان کی طرف منسوب کیا تھا. اسی طرح ایک عورتوں میں بیماری ہوتی ہے استحاضہ کی. ایک ہوتا نا حیض جس کو پیریڈز آپ کہتے ہیں، منسٹریشن، اور ایک ہے استحاضہ. استحاضہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ عورت کو بلیڈنگ ختم نہ ہو پیریڈز کے بعد بھی اور جاری رہے، اسپاٹنگ ہوتی رہے سارا مہینہ، ساری زندگی. تو کچھ عورتوں کو یہ بیماری ہو جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ والی عورت سے فرمایا تھا کہ یہ شیطان کی رگڑ کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی شیطان کی مداخلت ہے. اچھا وہ کیوں؟ تاکہ وہ عورت اپنے آپ کو کبھی پاک نہ سمجھے اور نماز روزے ہر چیز سے جائے. آپ دیکھیں نا کہ کبھی بھی پیریڈز میں ذرا سا اوپر ایک دن ہو جائے، کچھ گھنٹے ہو جائے، اسپاٹنگ ہو جائے، کتنی بے چینی ہوتی ہے. اور نماز نہ پتہ چلتا پڑھی ہے، نہ پتہ چلتا نہیں پڑھی، پڑھ لے تو لگتا ہے پڑھی نہیں، نہ پڑھے تو لگتا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہو گیا. اور ایک عجیب خلل، پریشانی. اور اس خلل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان بعد میں بھی چھوڑ دیتا ہے. وہ اس کا ایک طرح سے حملہ ہے. شیطان جو ہے وہ انسان کے ساتھ ساتھ ہے آسیب کی شکل میں، جنات کی شکل میں، کیونکہ شیطان کان من الجن، اس کی اصل جو ہے وہ جنوں سے ہے. تو بعض اوقات کچھ لوگوں کے اوپر جن کا سایہ بھی ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں. اور اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے کہ قرآن میں جو سود خور کے بارے میں آتا ہے نا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس.
کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص جیسا ہو جاتا ہے جس کو شیطان نے چھو کے باولا کر دیا ہو یا تخبط خبتی بنا دیا ہو. تو جب جن کا اثر ہوتا ہے کسی انسان کے اوپر تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ایک خبط ہو جاتا ہے, ایک پاگل پن کا سا دورہ پڑ جاتا ہے, بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے. انسان اپنے ماحول اور حالات اور عقل کی باتیں چھوڑ کر بے عقلی کی باتیں کرنے لگتا ہے. اب اس چیز کو قرآن میں تسلیم کیا گیا, تبھی تشبیہ دی نا. اگر جن کی وجہ سے انسان خبتی نہ ہو اور جن نام کی کوئی چیز نہ اور نہ اثرات ہو تو قرآن کیوں کہے کہ اس کا حال اس شخص کا ہو جاتا ہے جسے جن پڑ گیا ہو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جنات انسانوں کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں, حائل ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے, آتا ہے جاتا ہے, گھومتا ہے پھرتا ہے اور دل تک پہنچتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, پھر بھاگ نکلتا ہے. امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ کہتے ہیں, میں نے اپنے والد سے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن آسیب زدہ کے جسم میں داخل نہیں ہوتا. والد نے جواب دیا, بیٹا یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں, سچ یہ ہے کہ جن ہی انسان کی زبان سے بات کرتا ہے. بعض اوقات جب کسی کو جن پڑ جاتا ہے تو وہ انسان بولنے لگتا ہے اور دراصل وہ انسان خود نہیں بول رہا ہوتا, اور جن بول رہا ہوتا ہے. اس کے اندر آواز انسانوں جیسی ہوتی ہے لیکن جو باتیں اس کی بہکی بہکی اوٹ پٹانگ آگے پیچھے کی ہو رہی ہوتی ہے وہ سینسیبل آدمی نہیں کر رہا ہوتا. اور اس چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے, نہ گھبرانا چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ عموماً اگر کسی شخص کو ہم دیکھیں کہ اس کا یہ حال ہو گیا تو ہم ہاں ہاں کر کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں ہم کو بھی نہ پڑ جائے, یا ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں, ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں, جسم سے جان نکلنے لگتی ہے تو پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی ہے. یہ اس سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ تو آپ کے اپنے جسم میں بھی دوڑ رہا ہے. اب بتائیں, جسٹ لائک نارمل, اسے نارملی ٹریٹ کریں. اور اگر آپ ڈر کے بیٹھ گئے تو جن کو پتا چل جائے گا آپ ڈر رہے ہیں, اس کو چھوڑ کے ہو سکتا ہے آپ کے پیچھے آ جائے. اس لیے جن سے نبٹنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ سے کمتر مخلوق ہے, کمتر. یہی تو کہہ رہا ہے, ھذا الذی کرمت علیہ, یہ جسے تو نے مجھ پہ عزت دی ہے, مجھ پہ فضیلت دی ہے. یہی تو جھگڑا تھا, یہی تو جھگڑے کی بات ہوئی اور آپ نے اس کی برتری تسلیم کر لی, تو پھر آپ پہ کیوں نہ حملہ آور ہو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے, کبھی اندھیرے میں جاتے ہوئے مت ڈریں. اگر خیال آئے ڈرنے کا تو آپ کہیں کہ جس سے میں ڈر رہی ہوں میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں, اس سے زیادہ اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے, اس لیے میں کسی چیز سے نہیں ڈر. اور جب آپ یہ کہیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ایک ایسی قوت آئے گی جو واقعی آپ کا ڈر نکال دے گی. میرے والد اپنا ایک قصہ سناتے ہیں کہ وہ جب پڑھنے جایا کرتے تھے بچپن میں تو ان کو صبح کے وقت دور جانا ہوتا تھا تو بہت ارلی اٹھتے تھے, یعنی اذانوں سے پہلے انہیں اپنا سفر شروع کرنا پڑتا. جب ہم بچپن میں ڈرتے تھے نا کہ ہائی جن آ گیا اور جن نے یہ کر دیا, کرتے تھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. دیکھو میں جب چھوٹا تھا نا تو جن سے اس طرح نبٹتا تھا, بعض اوقات میں جا رہا ہوتا تھا تو پیچھے نا مجھے اپنے کسی کی چلنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی اور وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا, اور پھر بعض اوقات آوازیں آنے لگتی تھی, ہمیں بھی ساتھ لے چلو, ہم نے جانا ہے, کبھی عورت کی آواز کبھی مرد کی آواز. تو میں نیچے سے ایک پتھر اٹھا کے اور پیچھے پلٹ کے کہتا تھا چلے جاؤ یہاں سے, اور پھر ختم ہو جاتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اگر انسان اگلے دن آنا چھوڑ دے یا ڈر کے بیٹھ جائے یا ادھر ہی بے ہوش ہو کے گر جائے تو ظاہر ان کی تو موج ہو گئی, جو وہ کرنا چاہتے تھے آپ نے کروا دیا ان سے. ابن تیمیہ کہتے ہیں احمد بن حنبل نے جو بات کہی وہ مشہور و معروف ہے. جن انسان پر سوار ہوتا ہے اور انسان ایسی زبان میں بات کرنے لگتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی, اس کے جسم پر اتنی مار پڑتی ہے کہ اگر کسی اونٹ کو مارا جائے تو اس کے بدن پر نشان پڑ جائے, اس کے باوجود اس شخص کو پٹائی کا احساس نہیں ہوتا, نہ اس گفتگو کا جو اس نے اپنی زبان سے کی. وہ کہتا ہے میں نے تو یہ بات نہیں کی, آپ مجھے کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں. آسیب زدہ شخص کبھی تو دوسرے انسانوں کو گھسیٹتا ہے, کبھی جس چیز پر وہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو کھینچنے پھاڑنے لگتا ہے, کبھی دیو ہیکل مشینوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حرکتیں کرتا ہے. جو شخص اس کا بچشم خود مشاہدہ کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ جو چیز انسان کی زبان سے بات کر رہی ہے اور ان چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتی ہے وہ انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے, وہ انسان نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں کہ ائمہ مسلمین میں کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں تھا
کہ جن آسیب زدہ شخص کے جسم میں داخل ہوتا ہے، یہ سب یہ مانتے ہیں ائمہ علماء کرام. جو اس کا انکار کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ شریعت اس کو نہیں مانتی، وہ شریعت پہ تہمت لگاتا ہے. شرعی دلائل میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے اس کی تردید ہوتی ہو. علامہ نے مزید کہا کہ جن لوگوں نے آسیب زدہ کے جسم میں جن کے داخل ہونے کا انکار کیا ہے، یعنی جو یہ کہتا ہے کہ جن انسان کے اوپر نہیں آتا یا نہیں آ سکتا، وہ معتزلہ ہیں. یعنی اس دور میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو دین کی بعض باتوں کا انکار کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ پانی پہ اپنا تخت بچھاتا ہے، وہاں سے اپنے فوجی دستے روانہ کرتا ہے لوگوں کے پاس بہکانے کے لیے، اور اس کے نزدیک سب سے معزز وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ گر ہو. اور خصوصی طور پر شیطان اس اپنے کارندے کو سب سے زیادہ چاہتا ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کر کے آئے. مسند احمد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے کہا تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا سمندر کی سطح پر ایک تخت نظر آتا ہے جس کے ارد گرد بہت سارے سانپ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن سیاد نے صحیح کہا، وہ ابلیس کا تخت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنات کی جناتی فوجیں ہوتی ہیں، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، جو کافروں کے اوپر مسلط ہوتی ہے تو عزهم عزا، جو انہیں حق کی مخالفت پہ خوب اکساتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان ہوتا ہے، جیسے ایک فرشتہ ہوتا ہے نا جو اسے کبھی نہیں چھوڑتا. صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے نکلے، مجھے غیرت آئی اور میں بھی پیچھے نکل گئی. آپ واپس ہوئے اور میری سانس پھولنے کی کیفیت دیکھی تو فرمایا کیا تم کو غیرت آ گئی تھی؟ میں نے کہا بھلا مجھ جیسا آپ جیسے پر کیوں نہ غیرت کرے گا؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا تھا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میرے رب نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی ہے اور وہ میرے تابع ہے، یعنی وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دین کو محفوظ حالت میں پہنچانا تھا، لیکن ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس وقت وہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک فرشتہ کہتا ہے ہدیتا و کفیتا و بقیتا، تو ہدایت پا گیا، تو بچا لیا گیا اور تو کافی کیا گیا، یعنی اللہ تجھ کو کافی ہو گیا، اب تمہیں شیطان نقصان نہیں دے سکتا. یعنی جس راستے پہ تم نکلو گے خیر اور بھلائی کا ہوگا. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ کچھ ایسی خبریں دوسرے کے بارے میں بتاتے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتی، تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ انسان غیب کا علم جانتا ہے. مثلاً آپ کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، کسی سیانے کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس کو اپنا کچھ حال بتاتے ہیں تو وہ آپ کی 10 اور باتیں بتاتا ہے. مثلاً آپ کے شوہر کی کچھ باتیں بتائے گا، وہ بات بتائے گا جو آج سویرے آپ کی یا رات کو آپ کے شوہر سے بات ہوئی. اب آپ پریشان ہوں گے کہ یہ بات تو میرے اور میرے شوہر کے علاوہ کسی تیسرے کو پتا نہیں، ان بزرگ کو کیسے پتا چل گئی؟ یہ ضرور غیب جانتے. اور یہاں سے انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا اور گمراہ ہو جاتا. آپ کو معلوم ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایسے کچھ لوگ جنات کو تابع کرتے ہیں، مسخر کرتے ہیں، اپنے قابو میں کرتے ہیں اور اس کو بھیج دیتے ہیں فوراً اس شیطان کے پاس جو اس کے شوہر کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ آج رات یہ شوہر اور بیوی آپس میں کیا بات کر رہے، اور وہ اس سے وہ بات پوچھ کے آ کے ادھر بتا دیتا اور یہ فوراً اس عورت کو بتا دیتا ہے، اور اس طرح انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اسی لیے ایک صورت ہے جیسے گھر سے نکلتے وقت آپ بسم اللہ توکلت علی اللہ یہ پڑھتے ہیں تو وہ جو ہمزاد ہوتا ہے وہ آپ کی بات کسی کو بتا ہی نہیں سکتا، اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ محفوظ ہو گئے. اسی لیے اللہ کا ذکر ہر حال میں انسان کو محفوظ رکھتا ہے. صبح شام کی دعائیں پڑھیں، پھر اس کے علاوہ گھر سے نکلنے کی دعائیں پڑھیں، کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کریں، واش روم جاتے وقت، کیونکہ ان جنات کے ٹھکانے گندی جگہ ہوتی ہیں. اس میں ہمیں کیا دعا سکھائی گئی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان خبیث جنوں اور جنیوں کے شر سے، کیونکہ ان کے وہ ٹھکانے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب باہر کسی علاقے میں آپ کو ضرورت پیش آئے رفع حاجت کی تو اس میں بھی آپ دعائیں پڑھے بغیر کہیں نہ بیٹھیں.
عموماً درختوں کے نیچے لوگ بیٹھ کے جب رفع حاجت کرتے ہیں تو کئی دفعہ جنات کے اثر میں آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا یا تکلیف دی. اور پھر سب سے زیادہ شیطان اس شخص پہ حملہ آور ہوتے ہیں جو غافل ہوتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا. قرآن پاک میں آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. یہ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 36 ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے ہیں، فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو انہیں آگے اور پیچھے ہر بری چیز خوشنما بنا کے دکھاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے انسانوں کی فوجیں ایسی جنات کی فوجیں بھی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ شیطان کی اولاد کا ذکر کیا گیا. پھر اسی طرح والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، تو یہاں طاغوت کا معنی کیا بتایا گیا تھا؟ شیطان بھی، تو یہ ان کے اولیاء ہیں. پھر انما یدعو حزبہ، شیطان کی حزب، حزب الشیطان قرآن میں اس کا بھی ذکر آتا ہے سورۃ فاطر میں. اب پھر اسی طرح شیطان بسا اوقات خود براہ راست حملہ آور ہوتا ہے، بسا اوقات اپنے انسان چیلوں کے ذریعے حملے کرتا ہے. 8ویں پارے میں آتا ہے نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان اور جن و انس میں سے دشمن بنا دیے ہیں، ان میں سے بعض کو چکنی چپڑی باتیں القاء کرتے ہیں. پھر اسی طرح سورۃ الاعراف میں اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اولیاء للذین لا یؤمنون، کہ ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے. سورۃ الانعام میں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ، کہ شیطان جو ہے وہ وحی کرتے ہیں الی اولیائہم، اپنے دوستوں کی طرف، یعنی انسانوں میں سے جو انسان ان کے تابع ہوتے ہیں ان کو وہ کیا کرتے ہیں؟ وحی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں. اور پھر لیجادلوکم، وہ انسان تم سے جھگڑنے آ جاتے ہیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان کی بات مانو گے تو تم بھی شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. پھر اسی طرح کسی کے خلاف سرگوشیاں کرنا، کسر پسر کرنا، چھپ چھپ کے باتیں کرنا، یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے انما النجوى من الشیطان، یہ جو نجوہ ہوتا ہے نا، چپ کے دوسرے کے خلاف پیچھے باتیں کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. یہ کس لیے؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والے جو ہیں وہ غمگین ہوں، ان کو پریشان کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ میرا مسلمان بھائی میرا خیر خواہ نہیں، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے میرے خلاف. تو اس سے انسان مورلی ڈسٹرب ہوتا ہے. پھر اسی طرح انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اور کیا کیا کرتا ہے؟ اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھا دیتا ہے. اس نے کہا تھا نا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، دنیا کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ آخرت کی طرف سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا انسان کو. برے عمل بھی اس کو اپنے بڑے اچھے لگنے لگتے ہیں، وہ اپنی برائی پر مطمئن بیٹھا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارا ضمیر ہمیں جگاتا ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھو غلط کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کیا ہوا، فلاں جو غلط کام کر رہا ہے. اس لیے اس چیز سے بہت زیادہ متنبہ ہونے کی ضرورت ہے، بہت خبردار رہنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ سورۃ النحل میں تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے. پھر اسی طرح وقیدنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیہم وما خلفهم وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین. پھر اسی طرح بعض اوقات غلط کام کو ایک خوبصورت نام دیتا ہے کہ ہم اس کی غلطی کو محسوس ہی نہیں کرتے. مثلا سود یا ربا کا نام انٹرسٹ رکھ دیا. انٹرسٹ کتنا انٹرسٹنگ ہے نا، کتنا خوبصورت ہے. پھر اسی طرح رقص و سرود اور فحاشی کا نام آرٹ رکھ دیا. پھر اسی طرح ظالمانہ ٹیکس کو کیا کہا، یعنی شاہی حق کہہ دیا اس کو. پھر اسی طرح شراب کے خوبصورت نام رکھ دیے. تو یہ شیطان کا حربہ ہے. آپ نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اس نے کیا کیا تھا؟
هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، بتاؤں تمہیں ایک ایسا درخت کھا کے کبھی انسان بوڑھا ہی نہیں ہوتا اس کو، اور ایسی بادشاہت ملتی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی. اور یہ کہہ کے انسان کو آج بھی اگر یقین کرے کہ کوئی اعلان کر دینا کہ فلاں دوا کھائیں اور آپ بوڑھے نہیں ہوگے، تو ساری دنیا دوڑ پڑے گی اس کی. وہ اینٹی ایجنگ کریم جو ہے کتنی مہنگی ہوتی ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ ان کو ہزاروں روپے خرچ کر کے خرید رہے ہوتے ہیں. تو شیطان نے یہی وار کیا تھا اور کہا تھا شجرۃ الخلد، ایسا پھل کھا کے مرو گے نہیں کبھی، ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، ہمیشہ یہیں رہو گے، کبھی یہاں سے نکالے نہیں جاؤ. کیا خوبصورت نعرے، خوبصورت اشتہار دیا. یہ جو اشتہار بازی ہے نا آج کی، یہ بھی اسی کا ایک ہتھ کنڈا ہے. خراب سے خراب پروڈکٹ کو، ایک ردی سے ردی چیز کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں اس کے چیلے کہ انسان ٹریپ ہو جاتا ہے اور ہر صورت میں اسے ایک دفعہ تو ضرور آزمانا چاہتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اشتہار سے متاثر ہو کر کوئی چیز کم از کم ایک دفعہ نہ خریدیں، ایک دفعہ ضرور دھوکہ کھائیں گے، پھر اس کے بعد ہوش آئے یا نہ آئے. پھر اسی طرح افراط اور تفریط. افراط کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا، اور تفریط کیا ہوتا ہے؟ حق بھی کم کر دینا. عقائد کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، تعلقات کے معاملے میں، ہر چیز میں ایکسٹریم پہ. تو یہ ایکسٹریمزم جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے.